علامہ مولانا شاہ سرکار بہادر ہند جلوہ گری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب ممبر شریف کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نبی حضور مفتی نانپارہ صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا حسین رضا صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ عظیم العلوم بس ولی عہد صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ نانپارہ شریف، بس بلا تاخیر چونکہ ہم سید صاحب اللہ کے حضور یہ مائک پیش کرنے جا رہے ہیں، اہل نانپارہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سرکار کا سفر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ پہلے آپ اجمیر شریف اور پھر بغداد شریف، پھر نجف کربلا معاملہ اور پھر نجف اشرف شریف اور پھر آپ مکہ المکرمہ عمرہ سے آپ فیضیاب ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ حضور کی بارگاہ میں حاضری سعادت حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اہل نانپارہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو آگے کی کرسیاں خالی ہو گئی ہیں تو وہ پیچھے والے بھائی ہمارے قریب آ سکتے ہیں، اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی سے یہ کام اگر آپ کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہو جائے گی۔ آپ حضرات جتنے دیوانے ہیں، غوثیہ کمیٹی کے تمام افراد ہیں، میں ان احباب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے دیوانے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار حضور کو پکار لیں، دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر والوں کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ جانتے ہیں غوث پاک کا قول ہے کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی کی رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن میرے غوث بغداد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دل سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں کہ خیز میں آیا، خیز آیا تو زبانیں بھی قتل سکتے ہیں، خیز آیا تو زبانیں بھی قتل سکتے ہیں، کیا کہا ذکر نبی کا نہیں ہونے دیں گے، قاری نبی صاحب اللہ تشریف فرمائے، کیا کہا ذکر نبی کا نہیں ہونے دیں گے، کیا کہا ذکر نبی کا نہیں ہونے دیں گے، اور ذکر آقا سے بگڑتی ہے طبیعت جن کی، ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے، ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مولا علی کے شہزادے کی آمد ہے، ہاتھ اٹھا کے ایک بار دل سے کہہ دو یا علی۔ ارے نانپارہ والے کیسے بولتے ہیں، ذرا دل سے کہہ دو یا علی۔ جیسے سنی بریلوی یا علی کہتے ہیں، ویسے ذرا سا دل سے کہہ دو یا علی، یا علی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنی بریلوی کیسے بولتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدے اپنے بہت شاندار والے ہیں، ہم ایک یار نہیں چار یار والے ہیں، ہم ایک یار نہیں چار یار والے ہیں، ہمیں تو صدقہ ملا ہے عمر کے دیور کا، ادھر ادھر نہیں ہم آر پار والے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہم آر پار والے ہیں۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا علی، یا علی، یا علی۔ ایک بار کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ کربلا شریف میں جب مولا سید العابدین دمشق پہنچے، یزید کے دربار میں حاضر ہوئے، یزید سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے امام سید العابدین فرماتے میرا نام علی ہے۔ کہا وہ جسے میری فوج نے قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ کہا وہ جسے حریرہ نے تیر مارا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ یزید جھنجلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو؟ تو اس وقت مولا سید العابدین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ حیدر کے دشمن کی نیند آنے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے، 100 بیٹے بھی دیتا کر اللہ انہیں، میرے بابا سب کا نام علی رکھتے۔ ارے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو نا یا علی۔ یہ حضور کا خاندان ہے، مولا علی کا خاندان۔ اما وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے، یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ آئیے صدیق اکبر کی صداقت کی جھلک دیکھتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کے ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی فلموں سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت مولائے کائنات کے شجاعت کے ابواب کا
مطالعہ کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی مستی اور قلندری دیکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کی دور اندیشی کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت بلال حبشی کی محبت کے اٹوٹ سکوں کو اپنی ذہنیت کے مملکت میں کھلکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق جن کے ہاں پروان چڑھتا ہو، سرکار مفتی اعظم ہند کا جن کے ہاں تقویٰ پایا جاتا ہو، جس وجود پر فیضان حضور تاج الشریعہ ساون بھاون کی صورت میں برستا ہو، اس ذات اس شخصیت کو انہیں گلزار قادریت شیخ کامل مرشد کامل حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی منجائی حضرت علامہ الحاج شاہ سید عبد القدیر میاں صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، رضا کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے ہیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی سے چلے آئے، بہار الہند کو دیکھو یہ دولہا بن کے بیٹھے ہیں، باراتی آپ ہیں، غوث پاک کا شہزادہ اس وقت آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہے، اندر ان ہاتھوں کو حسنی حسینی بنائیے اور دل کی گہرائی سے سرکار مفتی نام پارا اور ان کے نبی صاحبوں کو گواہ بنا کر کے ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر! یار یہ ہمارا بولتا ہوا نام پارا ہے، اللہ سلامت رکھے، یہاں کے نوجوانوں کو، اہل کمیٹی کو، ایک ایک فرد کو آپ نے اس وزن کو سجایا ہے، رچایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے نام پارا والوں کہ ہم حسینی ہیں، سفینے میں خبر رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی جگہ رکھتے ہیں، کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، ہم تو وہ ہے جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں۔ میں ایک ایک فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسے ہی پھر وہی آواز سننا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نام پارا کا جیانا سنی رضوی حسینی مسلمان، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرات بس یہ مائک حضور کی بارگاہ میں اور سرکار مفتی نام پارا کی بارگاہ میں میں حضرت ایک شعر کہوں گا، چاہے آپ مجھے معاف کرو یا نہ کرو، کیونکہ حسین بھیا کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہم سبھی سنی نوے تقدیر والے ہیں، ہے اپنا سلسلہ رسمی بریلی پیر والے ہیں، ہے اپنا سلسلہ رسمی بریلی پیر والے ہیں، اور نبی کے دین کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے، پتہ شاید نہیں تم کو کہ ہم شبیر والے ہیں، صدائے حق لگائیں گے، تیری ہستی مٹائیں گے، ہمیں پہچان لو، ہم نعرہ تکبیر والے ہیں۔ اور یہ نام پارا کی کرامت میں نے بچپن میں سنی تھی کہ رجب نے کہہ دیا عشق بلالی دیکھ لے نچتی، رجب نے کہہ دیا عشق بلالی، مولانا ضیاء کہ رجب نے کہہ دیا عشق بلالی دیکھ لے نجدی، ہمیں ہے حق کری والے، ہمیں زنجیر والے، ہمیں ہے حق۔ آپ لوگ یہ علماء پہنچ گئے ماشاءاللہ، لیکن شاید آپ نہیں پہنچ پائے، تو ذرا دل کی گہرائی سے اب نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان حضور مفتی نام پارا، عشق محبت، عشق محبت۔ بیان ہمیں بڑا اچھا لگا۔ ہاں میاں حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے مراد انتہائی عقیدتوں، احترام، محبتوں، خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، زائرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پلسرات پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء ضرور الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا خزدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، مکے و مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مناہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ سنی بریلوی کانفرنس ہے اور سنی بریلوی کانفرنس میں بریلوی سید خطاب کر رہا ہے۔ لوگ ابھی گلاب کا ہار پیش کر رہے تھے، راستے میں بہت سے لوگوں نے پیش کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں جس کو چاہ رہا تھا گلاب پیش کروں، میں جس کو چاہ رہا تھا گلاب پیش کروں، وہ خود گلاب تھا، اس کو گلاب کیا تھا؟ کیا نعرہ لگاؤ، ذرا کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ ایمانوں کی طریقے سے۔ واہ واہ واہ، ہاتھ اٹھا کے جواب دیے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے حضور کے شہزادے اللہ ماشاء اللہ۔ علی 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 واہ 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 ماشاء اللہ۔
اے بابو سب لوگ اپنا اپنا موبائل بند کر لیں. تصویر کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، صبح قیامت تک حرام رہے گی. اس کیمرے میں تصویر مت لو، جو گناہ ہے، حرام ہے، ڈیلیٹ ہونے والی چیز ہے. اگر تصویر لینا ہے تو دل کے کیمرے میں لو، جو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو میں اب یہ کر رہا تھا، یہ سنی بریلوی کانفرنس ہے، اور بریلوی کانفرنس سے بریلویوں سے بریلوی سید مخاطب ہے. اور اس لیے نانپارہ میں یہ بریلوی کانفرنس ہے کیونکہ یہاں بریلوی خانقاہ ہے. جو خانقاہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، مصطفیہ، رجویہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بے باک ترجمان خانقاہ ہے. جس خانقاہ میں آرام فرما وہ ذات جس کی ولایت کی گواہی، جس کے ولایت کے بارے میں اس ذات نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں ٹوپی والے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ بیٹا مصطفیٰ رضا اپنے کو مولوی لباس میں چھپائے ہیں. میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، یہ کتب وقت بھی ہے اور مجدد وقت بھی ہے. جس ذات کو شبیہ غوث اعظم، تاجدار اہل سنت، شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم سیدی مرشدی سندی آقائی مولائی منجائی شیخی نعمتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کوئی مجھ سے لکھوا لے، میں لکھ کے دے دوں گا کہ مولوی رجب علی کی ولایت میں کوئی شک نہیں. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلوت و جلوت کے امین اور ان کے فیضان کرم سے مالا مال وہ ذات ہے جس ذات نے 40 سال حضور مفتی اعظم عالم کی خدمت کی، سفر و بسر میں ساتھ رہے. نانپارہ والوں اپنی قسمت پر، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ تم اس ذات کے سائے میں رہتے ہو جو ذات حضور بلبل ہند کی ہے. جس ذات نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کیا، آج الحمدللہ ان کی کرامت بن کے ان کا فیضان ملک میں جو ذات تقسیم کر رہی ہے وہ یہ شہزادگان بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی نانپارہ حضور بلبل ہند کہ تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی موسلادھار بارش نازل فرمائے اور اس خانقاہ کو سلامت رکھے، اس خانقاہ کے شہزادگان کو سلامت رکھے. الحمدللہ یہ بریلوی کانفرنس ہے، بریلوی خانقاہ ہے، بریلوی مجمع ہے، بریلوی ذاکرین ہے، بریلوی سامعین ہے اور بریلوی سید ہے. ایک بات بتاؤں، ایک جملہ میں بولتا ہوں، صرف ہندوستان نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے 22 صوبے اور 5 ممالک کا میں دورہ کر چکا ہوں. جو میں نے سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، وہ الحمدللہ اب آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، آئی لینڈ ہو، تھائی لینڈ ہو، ناگالینڈ ہو،
نیوزی لینڈ ہو، چین ہو، جاپان ہو، برما ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عراق ہو، ایران ہو، توران ہو، شارجہ ہو، لندن ہو، ماریشس ہو، دبئی ہو، ابو دھابی ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، پوری دنیا سنیت کے آدھار کارڈ امام احمد رضا خان ہے۔ پورے دنیا کے ہر سنی کا آدھار کارڈ امام احمد رضا ہے۔ آدھار کہتے ہیں پہچان کو، ہے نا؟ اور ہر ایک کے پاس آدھار ہوگا کہ ہم ہندوستانی ہیں، آدھار ہونا بھی ضروری ہے، لیکن سنیت کا آدھار، سنیت کی پہچان امام احمد رضا ہے۔ کسی خانقاہ سے ہم وابستہ ہوں، کسی پیر کامل کے دامن سے منسلک ہو، لیکن یاد رکھو ہر سنی کی پہچان کا نام امام احمد رضا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سنی کو اگر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے تو بریلوی کے نام سے جانا اور پہچانا۔ تو دنیا کے ہر سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ کسی خانقاہ سے، کسی چیز سے وابستہ ہو، جتنے سلسلے ہفتہ ہیں جو پیر کامل ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، ہر سنی ان کا احترام کرتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک کی پہچان کا نام امام احمد رضا ہے۔ کیونکہ جب ہمارا تعارف ہوتا ہے باہر ممالک میں، خطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی حاجی آتا، کوئی عمرہ کرنے آتا، کوئی تاجر آتا، کوئی مسافر آتا، میں اس سے ایک سوال کرتا، یہ مت بتاؤ کہ تم یو پی، ایم پی، بہار، بنگال، کیرل، کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹر، گجرات، راجستھان، ہندوستان سے آئے ہو، یہ بتاؤ امام احمد رضا کو جانتے ہو کہ نہیں؟ امام احمد رضا کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ امام احمد رضا کے نام سے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو میں سمجھ جاتا تھا یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر امام احمد رضا کے نام سے چہرہ بگڑ جاتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا یہ بدعقیدہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہم سب کی پہچان کا نام ہے۔ میں کل مدینہ شریف سے حاضر ہوا، مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں اس غلام کی کئی حاضری ہوئی، میں نے مشاہدہ کیا کہ جب ہم آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عشق و محبت پر ڈوب کر امام عشق و محبت کا لکھا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہاں کا بطولہ مجدی کہتا ہے دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ احیانی سلام پڑھ رہا ہے، چائمری سلام پڑھ رہا ہے، نانکاروی سلام پڑھ رہا ہے، ہندوستانی سلام پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بریلوی سلام پڑھ رہا ہے۔ اما ہیرا کے مانگنے والے بھی ہیں، کالفی کے بھی، مسولی کے بھی، بلگرام کے بھی، کچھوچا کے بھی، آرایا کے بھی، کلیل کے بھی، بہرائچ شریف کے بھی، نانپارا کے بھی، یہ تمام خانقاہ ہے ہمارے سر کی تاج ہے، لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ مارہوی سلام پڑھ رہا ہے، کچھوچوی سلام پڑھ رہا ہے، بلگرامی سلام پڑھ رہا ہے، مسولوی سلام پڑھ رہا ہے، چائمری سلام پڑھ رہا ہے، آرایاوی سلام پڑھ رہا ہے، نانپاروی سلام پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے۔ وارو میرے اعلیٰ حضرت تمہاری مقبولیت کو سلام، ہم مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں سلام کو نعرے پیش کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں بریلوی کہا جا رہا ہے، امام حسین کا خطا بتا کے نیاز کر رہے ہیں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جا رہا ہے، غوث اعظم کی گیارہویں کرے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، سلطان الہند سرکار غریب نواز کی چھٹی منائے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، اولیاء کاملین کا اس سے سراپا کچھ منائے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، بچے کی پیدائش کے موقع پر، عقد کے موقع پر، نکاح خانی کی محفل میں میلاد مصطفیٰ کا اعتراف کرے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے۔ کیا مطلب جہاں جہاں اس کے رسول، اس کے آل رسول، اس کے اصحاب رسول پایا جائے گا، وہاں وہاں عاشق رسول احمد رضا نظر
ऐसा बोला अभी देखो अभी स्टार्ट हो गया जहाँ जहाँ इश्क रसूल पाया जाएगा वहाँ वहाँ आशिक रसूल इमाम अहमद रजा नजर आते जाएंगे। क्योंकि आला हजरत ने बात की है तो इश्क मुस्तफा की बात की है। आला हजरत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदक़े। आला हजरत ने ये नहीं कहा ए इल्म तेरे सदक़े। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि नमाज तेरे सदक़े। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि रोजा तेरे सदक़े। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि हज तेरे सदक़े। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ज़कात तेरे सदक़े, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदक़े। क्यों? जब तक इश्क मुस्तफा नहीं होगा, बंदा आशिक मुस्तफा नहीं होगा, न उससे नमाज फर्ज होगी, न उससे रोजा फर्ज होगा, न उससे हज फर्ज होगा, न उससे ज़कात फर्ज होगी, न उसका इल्म कबूल किया जाएगा। इल्म बाद में है, इश्क पहले है। नमाज बाद में है, इश्क पहले है। रोजा बाद में है, इश्क पहले है। हज बाद में है, इश्क पहले है। ज़कात बाद में है, इश्क पहले है। इबादत बाद में है, इश्क पहले है। तिलावत बाद में है, इश्क पहले है। इश्क मेरे सदक़े चलने से छूने सकते, जो आग उठा देगी वो आग लगाई। इसलिए कि इश्क नबी हो तो इबादत कबूल है। इश्क नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना हजार सजदे करो सब फजूल है। इश्क नबी दिल को इतनी सफाई दे ताकि दिल आईना बने तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। सुन्नियों, मेरे दादा पीर मुफ्ती आजम आलम ने फरमाया था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। तो ये इश्क मुस्तफा की दौलत ये हर एक के हिस्से में नहीं आती है, हर एक के हिस्से में नहीं आई है। ये इश्क मुस्तफा की दौलत अबू जहल के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क रसूल की दौलत अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क रसूल की दौलत उतबा और शैबा के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क रसूल की दौलत वहाबी देवबंदी कादियानी के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क रसूल की दौलत आई है तो फकत और फकत सुन्नी बरेलवी के हिस्से में आई। और बगैर निस्बत के इंसान अधूरा है। तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है सुन्नियों कि तुम्हारे हाथ में इन आकाओं का दामन है। कोशिश करो ये दामन न छूटने पाए। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है ना। ईमान बहुत कीमती चीज है, ईमान बड़ी अजीम दौलत है। और ईमान मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है, मुस्तफा की आल की मोहब्बत का नाम है, मुस्तफा जाने रहमत के कुल सहाबा की मोहब्बत का नाम है। समझ रहे? अब ये निस्बत कायम रहे और इसी निस्बत के साथ तुम दुनिया से जाओ तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक रास्ता है जो निजात का रास्ता है, जन्नत पहुंचाने वाला रास्ता है, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था या रसूल अल्लाह, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तो आला हज़रत के उलूम व मारिफत के तन्हा वारिस मेरा पीर सुन्नियों का अमीर हुजूर ताजी शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो बोली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए और एक तवाइया से अपने मुर्शिद के कलाम से इस्तिफादा हासिल करते हुए पेश कर रहा हूँ। मसलके आला हज़रत सलामत रहे मेरे मौला मेरी रहबरी के लिए। आशिके मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। अख्तरे कादरी खुद में दिया, खुद है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला
ہمیں اس نسبت پر باتیں تو بہت بولنا تھی، بہت مکمل فیضیاب ہیں الحمدللہ، سمجھ رہا ہوں بہت مکمل۔ میں تو پورا سفر بغداد کی کو سوچا تھا بیان کروں گا، پورے عراق جہاں جہاں زیارتیں ہوئی ہیں، راستے، چوراہے، بارگاہیں، سلسلہ، فیضان، ساری چیزیں۔ ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے لیکن مجبوری ہے نا، حالات کو دیکھتے ہوئے پرمیشن کا مسئلہ ہے، سمجھ لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی خالد صاحب کو، مولانا حسین صاحب کو، حافظ عزیز رضا صاحب کو، حافظ نفیس صاحب کو، قاری عارف صاحب کو، سید صاحب کی اللہ تشریف فرمائیں، جتنے بھی خانوادے کے، خانقاہ کے اور خانقاہ سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، شانہ بشانہ ساتھ دینے والے، کھڑے رہنے والے، یہاں جتنے بھی ہمارے سنی بھائی اس علاقے یا دور دراز اطراف و اکناف سے جہاں جہاں سے آئے، ہمارے جتنے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ مساجد موجود ہیں، اللہ سب کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کے ایک شاندار نقیب جو بہت ہی مؤدب ہیں، بڑی معذب ہیں، سچے عاشق ہیں، الحمدللہ نبی کے اولادوں سے بڑی سچی محبت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب جو ہمارے ہمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو بڑی خدمت کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے سفر میں آئے، اللہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہماری اتنے حضرات ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نام لوں، نان پارا والے ہمارے ہیں، میں نان پارا والوں کا ہوں، انشاءاللہ پھر آؤں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس جلسے کے بڑے متحرک اور فعال کارکن جو تیسرے سال اور جلسے کی بنیاد سے لے کر اب تک ہمارے درمیان رہے، اس سال بھی بڑی انہوں نے کوشش کی مگر اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جن کا نام جناب مرید مفتی نان پارا ممتاز احمد قاضی ہیں، آپ سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سے گزارش حضرت کی دعائیں مغفرت فرمائیں۔ شمع بز میں ہدایت پیدا تو سلام شہر یار عید میں تاجدار حرم شہر یار عید میں تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیدا تو سلام نوبہار شفاعت پیدا۔ شر میں جبون کی آمد ہو اور بھیٹ زبون کی شوکت پلا کو سلام۔ مجھ سے خدمت کے قوم سیکھ رضا، مجھ سے خدمت کے پودے سے کہیں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اللهم يا كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وإدركه بعدد كل معلوم لك. اللهم يا كريم تقربت بالكرم والكرم في كرمك بك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم صل على نبي الكريم معظم الفضل والكرم والد الكرام وابنه الكريم وعبده المقرب وبارك وسلم. اللهم أكرم علينا بكرمك العظيم يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم وحق إياك نعبد وإياك نستعين. مالک مولا پروردگار ہمارا کمال ہو میرے رب، تیرے فضل و کرم سے تیری توفیق سے ہم سب کو نجات
ریاکار فتاوار ریاکار بندے حاضر ہے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما اور اس محفل پاک تشریف سرکار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی بریلی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہم سب تیری بارگاہ میں رجوع ہوتے اپنے گناہوں پہ نازل و شرمندہ ہو کے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اور اس توبہ پہ ہمیشہ استقامت کی توفیق عطا فرما مولا میرے اور ہم سب کے والدین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما مولا تو ہم سب پر رحم و کرم فرما اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرما اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما اپنا خوف عطا فرما اپنی خشیت عطا فرما یا عالمین تو ہم سب کو اپنی پناہ اور اپنی امان عطا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو مولا استقامت فی الدین عطا فرما شریعت و سنت کا پابند بنا نماز پنجگانہ کا پابند بنا ہر سنی کو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہر سنی کو سنی میں رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہر سنی کو سنی سے محبت عطا فرما ہم سب کو اپنے بڑوں کا معدب بنا اپنے چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا ہم سب کو تمام آفت و بلائیات سے حادثات سے دکھ سے غم سے مرض سے قرض سے ایکسیڈنٹ سے کرنٹ سے تمام حادثات سے بلاؤں سے بیماریوں سے نظر بد سے سحر و عافیت سے اسپتالوں سے عدالتوں سے ایمبولینس سے آئی سی یو سے علاج بیماریوں سے اچانک کی موت سے محفوظ فرما ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما خانقاہ قادریہ اور رجبیہ کو دن دونا راہ چونا ترقی و کامیابی عطا فرما خانقاہ کے فیض و برکات کو مولا ہم تام کر دے یا اللہ اس خانقاہ کو سلامت رکھ اور جتنے تیرے بندوں نے اس محفل نور کو انعقاد کیا ہے غوثیہ کمیٹی کے جملہ اراکین مولا ان سب کو شاد و آباد رکھ مولا سلامت رکھ اور ان کی خدمتوں کو قبول فرما انہیں اجر عظیم عطا فرما دینی و دنیاوی و قوی برکات سے مالا مال فرما سب کے رزق حلال میں کشادگی خوب خیر و برکت عطا فرما ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہم سب کو جب تک زندہ رکھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ اسی مسلک پر ہم سب کا خاتمہ فرما قبر میں نبی کا دیدار ہو حشر میں نبی کی شفاعت نصیب ہو فرشتے جنت میں لے جائے تو والے نبی اولاد علی کا ساتھ ہو خدایا بحق بنی فاطمہ قبر قول ایمان کن فاطمہ اگر دعوتم رکنی ورقبول منو دست دامان آل رسول لی خبت ان قطبی بیہا حق الوباعی حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ومناہما والفاطمہ یا الہی لے چلے جب تک ان قرن قبر میں غوث اعظم بے شوائے کل اولیاء کا ساتھ ہو اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باب و غر قادری کے لیے مولا اپنے محبوب کے نعرے میں پاک کے صدقے ممتاز کی مولا مغفرت فرما یا اللہ ان کے گناہ صغائر و کبائر معاف فرما قبر و حشر کی منزل آسان فرما اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ذاکرین سامعین ان کے گھر کے اور رشتہ داروں میں خاندان میں دوست احباب میں جو بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے سب کی مغفرت فرما سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اور ہم سب کو ہم سب کے اہل و عیال کو درازی عمر بالخیر عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمارے شاکر بھائی کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے آسانیاں عطا فرما حافظ علی رضا کو یا اللہ ترقی و کامیابی عطا فرما شفا عطا فرما جتنے بھی مولا تیرے بندوں نے دعا کے لکھا ہے اللہ ان کے دلوں میں جو بھی تمنائیں آرزوئیں مرادیں ہوں یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو تکمیل فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو ذہنی قلبی سکون عطا فرما سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد